السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مختلف کتب کے لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج ہم خلاصۃ النحو شروع کر رہے ہیں۔ علم نحو کے بنیادی قواعد پر مشتمل آسان ابتدائی کتاب، ٹھیک ہے۔ اساس النحو کے بعد عموماً درجات میں اور مدارس میں، جامعات میں خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حصہ اول اور دوم ہے، ہم حصہ اول پڑھیں گے، حصہ دوم جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم بڑھتے ہیں جی اپنے پہلے سبق کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اصطلاحات، سبق سے پہلے کچھ اصطلاحات یہاں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ میں سے موسٹ جانتے ہوں گے، لیکن ہم پھر بھی ایک پڑھ لیتے ہیں ایک بار، تاکہ جو نہیں جانتا وہ بھی محروم نہ رہے۔ اصطلاحات ان اصطلاحات کو کہتے ہیں جو نحو میں کسی چیز کے نام بولنے میں اس کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا اس کی نشاندہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ آگے کہیں بھی حرکات ثلاثہ یہ ٹرم استعمال ہو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ حرکات ثلاثہ سے مراد زبر، زیر اور پیش ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 2، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ایک یا دو زبر کو فتح، ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ چیزیں پہلے سے یاد ہوں گی، لیکن ان کو پختہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ٹرمز استعمال ہونی ہیں، آگے زبر، زیر، پیش استعمال نہیں ہونا۔ آگے فتح، نصب، کسرہ، جر، ضمہ، فتح، یہ سب استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس پر کسرہ ہو یعنی زیر ہو اسے مکسور کہتے ہیں، اور جس پر ضمہ ہو یعنی پیش ہو اسے مسموم کہتے ہیں۔ اچھا، نمبر 4، الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 5، الف، واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ نمبر 6، اس علامت، یہ جو علامت سامنے ظاہر ہو رہی ہے بریکٹ میں، اس علامت کو سکون، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بنیادی باتیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے۔ آگے نمبر 7 ہے، جس الف پر کوئی حرکت ہو، حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں، ورنہ وہ الف ہی رہے گا۔ نمبر 8، جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ حمزہ وصلیہ آپ نے تھوڑی سی ڈیفینیشن اس کی غالباً اساس الصرف میں یا اساس النحو میں پڑھی ہوئی ہے، کہ جس حمزہ کو ملانے کے لیے کسی حرف سے لگایا جائے اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اچھا، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حمزہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلی، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعی کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائدہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نمبر 9، الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ حرف تنکیر، حرف تعریف، یہ حرف تعریف معرفہ ہی سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور تنوین یہ تنکیر نکرہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی ہونا، یہ وہی ہے جیسے ہم نے غالباً اسم کی اقسام میں پڑھا تھا، معرفہ، نکرہ، اس میں معرفہ، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ کسی حرف کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف لام لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے انگلش میں دی یا دا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 ہے جی، 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف کو باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی خاصیت ہے کہ وہ اس طرح کے کلمات اور مرکبات آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ آپ کو وہ حروف آسان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے حق کا خوف عجب غم ہے، اب اس میں ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جین، با، غین، میم ہے یہ۔ اب یہ سب یہ الگ الگ لکھتے تو یقیناً آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی یاد کرنے کے لیے ایک خاصی اسٹرگل ہوتی، لیکن انہوں نے اس کو ملا کے ایک جملہ بنا دیا، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب اس میں جتنے بھی حروف ہیں نا،
ہا، قاف، کاف، علی وغیرہ، ان سب کو حروف قمریہ اور ان کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 11، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو، جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو، یعنی کہ حروف شمسیہ میں سے ہو، حروف قمریہ کے علاوہ ہو، تو الف لام کے لام کو حرف شمسی اور مد غم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. مد غم، اب جنہوں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے انہیں پتہ ہے مد غم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ اب دیکھیں شمسو میں سے شین حروف قمریہ میں تو نہیں ہے، سو پتہ چلا کہ یہ شین جو حرف ہے یہ شین حروف شمسیہ میں سے ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ حروف شمسیہ پہ جب الف لام داخل ہوگا تو اس کو جب ہم تلفظ کریں گے تو جو لام کا تلفظ ہے وہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس کو الشمسو نہیں بلکہ الشمسو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الشمسو پڑھیں گے. جیسے آپ کچھ اور لے لیں، کوئی اور حرف جو حروف شمسیہ میں سے ہو، آپ اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ تھیں جی اصطلاحات جن کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور ہم جلدی اس کو کور کر لیا تاکہ لیکچر زیادہ لمبا نہ ہو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سبق کی طرف. مقدمہ، ابتدائی باتیں. علم نحو کی تعریف: ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو. ٹھیک ہے جی. بالکل وہی ڈیفینیشن جو اساس النحو میں ہم نے پڑھی تھی، لیکن یہاں انہوں نے کلمے کو کھول کے بیان کر دیے کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے اعراب اور ان کے آخر کے احوال کو اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. علم نحو کی غرض و غایت قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا، یہ علم نحو کی غرض ہے. ہم اسی غرض سے علم نحو حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جی تسمیہ اور وجہ تسمیہ. یہ وہ بات ہے جو آپ نے اساس النحو میں نہیں پڑھی تھی کہ بھئی اس علم کو نحو کہا ہی کیوں جاتا ہے. اب نحو کا ایک معنی ہے طریقہ اور مثل. اچھا، اب چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اسے علم نحو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم الاعراب بھی کہتے ہیں اس علم کو. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے دو نام آگے کہ علم نحو کو علم نحو بھی کہا جاتا ہے اور علم الاعراب بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا. آگے مرتبہ علم نحو، یعنی اسے کب حاصل کرنا چاہیے. علم نحو کو علم صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ آپ اور ہم علم نحو کو علم صرف کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور علم نحو کا حکم کیا ہے؟ علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز کا ایک حکم ہوتا ہے نا، شرعی حکم، یہ وہ بیان کیا گیا. آگے جی ما بہل استمداد، وہ چیز جس سے نحو کے قواعد بنائے اور ثابت کیے جاتے ہیں. نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی علم نحو کا واضح. علم نحو کے بنانے والے کون کون ہیں کہ دیکھ لیں. علم نحو کے واضح میں 3 نام آتے ہیں: خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو الاسود دوئلی. یہ حضرت علی ہی کے غالباً خادم تھے. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ ان کو بنانے والے کون ہیں. آپ وہ علم پڑھ رہے ہیں، ان کو بنانے والے جناب حضرت عمر خلیفہ ثانی اور خلیفہ رابع جو خود علم کے دروازے ہیں. یہ ان کا وضع کیا ہوا علم ہے جو ہماری خوش قسمتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں. آگے جی مشہور نحاہ، یعنی کہ اس علم کے مشہور آئمہ جنہوں نے اس علم میں مزید آگے ہم جیسوں کے لیے آسانیاں کرتے گئے، ایڈیشن کرتے گئے. ٹھیک ہے. یہ کچھ مشکل سے نام ہے، آپ ان میں سے 3-4 کو بھی یاد رکھ لیں تو آپ سوال کا جواب جو ہے وہ امتحانی اعتبار سے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ہے سویہ اور خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، صرافی، فارسی، ابن جنی. ان کو بصریین کہا جاتا ہے. اور کسائی، مبرد، فراء، ثعلب اور محمد انباری ان کو کوفیین کہا جاتا ہے.
یعنی کہ جو کوفہ کے رہنے والے تھے وہ یہ ہیں، ان کو کوفیین کہہ دیا، اور جو کوفہ کے علاوہ ان کو بصرہ، ان کو بصریین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو امید ہے یہ پہلا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے. سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ جلد ہی اگلا لیکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.